دیکھو دین کا یہاں تو چلے گا نا، دین کا سائنس کے پار کو چلے گا، سائنس پر کتنی ترقی کرے یہ تو نظر کرے، دین 12 دین ہے۔ اب دین کو سمجھنے کے لیے کہیں اب ملا کا دین نہ سمجھ لو، دین کی وضاحتوں نے دینداروں کو الجھا دیا۔ مثلا اسلام ورسز اسلام بیٹھ، ادھر بھی مسلمان ہے ادھر بھی مسلمان ہے، یہ بیٹھنا چاہیے، دونوں آپ نے آپ کو مسلمان سمجھ رہے ہیں۔ کبھی مسلمانوں کے گروہ میں آپ نے دیکھا کہ دونوں مسلمان ہو اور آپس میں اتحاد ہو یا تضاد ہوتا ہے؟ ہم طرف جو بندی اور بریلی میں جان کو فرق ہو جاتا ہے، جھگڑا جاتا ہے، اسی طرح جو بندے میں کھڑے ہو کے آپ لوگوں کو سلام پڑھنا، السلام علیکم یا رسول اللہ، اور ایک دوسرے ہوتا ہے کہتا ہے یہ جو ہے نا یہ کلمہ صحیح نہیں ہے، ایسے کہتے ہیں نا آپ، ہاں اب یہ سارا دین ہی ہو جائے گا۔ اسی طرح یہ جو فرقہ وت فرقہ شیعہ سنی ادھر ادھر اسلام کے اندر جو بن گئے 70-72 فرقے آ گئے۔ اب اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اسلام کی آزادی آ گئی یا اسلام میں ترقی آ گئی۔ اب علیہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی چونکہ کتابوں کو ذریعے آپ کے علم میں ہے، لہذا آپ کے علم میں نہیں ہے۔ محمد کے لیے اس زندگی کو، جس زندگی کے لیے حکم ہے کہ وہ آپ کے دور کی زندگی ہے، ذہن پاک آپ کے رسول ہیں، چاہتے ہوتا نا اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی بات کرتے تھے، مسئلہ ختم ہو گیا تھا کہ جو وہ تھے وہی تھے ہیں۔ آپ اگر ان کے ساتھ اگر رابطہ کی کا نہ ہو، کسی گروہ کا رابطہ کتاب کے ساتھ ہو تو گروہ جو ہے نا ہو سکتا ہے گمراہ ہو۔ کیا بات سمجھائی؟ کہتے ہیں ہم آپ کی چٹھی پڑھ رہے ہیں، جو آپ نے چٹھی لکھی ہے، آپ نے چٹھی میں لکھا ہے یہ کہتا ہے چٹھی تو میں نے لکھی، میں خود آ گیا، کہتے آتے رہو ہم بھی چٹھی پڑھیں گے۔ اب بات سمجھ رہے؟ مقصد یہ ہے کہ براہ راست جس کو آپ پکار رہے ہیں اسی رات کو اگر وہ ذات آ جائے اور آپ اس کا کہنا نہ مانو تو اس کے فرمائے ہوئے کا کہنا آپ مان رہے ہو، نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ گمراہ ہو۔ مثلاً یہ اللہ یہاں موجود ہے کہ ایک شاعر ہے آپ کے پاس، کہتا ہے گدھے پیسہ دے دو، یہ جو تم جوس بنے پڑے پیسے کے اوپر پیسہ دو، اب آتا میں نے یہ جمع کر رہے ہو، تم جمع دو، غریب کو مال غریب کو دو۔ وہ کہتا ہے تجھے میں پیسہ نہیں دیتا، میں نے زکات دے چکا ہوں۔ اب یہ اگر اللہ بعد میں کہا کہ دیکھو میں پوری تیرے پاس سوال کرنے گیا تھا، تم نے پیسہ دے دیا، تو تو کون سے لوگوں کو میں زکات دے رہا تھا؟ اگر اللہ براہ راست آ جائے تو تم اس کو بھی اس کی آواز نہیں مانو گے، اور پھر کیا کریں گے؟ ہم اسلام کی روح سے صحیح تھے، اسلام نے کہا تھا 2.5% 2% دے دو، وہ ہم نے زکات کاٹ لی تھی بینک والوں نے، باقی ٹھیک تھا، اور بینک والوں نے سوجا، اللہ نے منع کیا تھا، کہتے وہ تو بینک والے سے بچتے زبردستی تھے، میں کیا کروں؟ اب آدمی کہ وہ کہتے ہمارا قانون دوسرا وقت صحیح ہے۔ جب تک آپ اللہ کو نہ پہچانو، اللہ کے حکم کو تم نے کیا پہچانا؟ جب تک آپ وعدہ کا پورا نہ کرو، کہتے ایک بندہ نماز پوری نہ کرتا ہے، وعدہ پورا نہیں کرتا، اس میں مسلمان پاؤ گے؟ اب بتاؤ کیا بتا دیتا میں مسلمان سے کہوں گا میں کیا کروں؟ وہ کلمہ پڑھتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، وعدہ نہیں پورا کرتا، اب میں کیا کہوں اس کو؟ آپ کہو گے میں تو خوشی کر میں تو ڈرتا ہوں، یہ کہو گے نا۔ اور کوئی تناز دلیر آ جائے گا، وہ کہتا ہے یہ اسلام سے کیا؟ کیا ایک جگہ پہ حضور پاک کا ارشاد ہے کہ ایک آدمی جس کا کھانا حرام، جلبس لباس حرام، سوچنا حرام، جسم حرام، پاکیزہ ناپاک، اس کا سارا خیال حرام، اس کا وعدہ توڑنے والا اور اس کی کوئی بات پوری نہ ہونے والی، پھر وہ شخص نماز پڑھ رہا ہے تو جھوٹا آدمی سچی نماز کیسے پڑھے گا؟ بندہ تو بنیادی طور پر جھوٹا ہو گیا۔ وہ لوگ جو بنیادی طور پر جھوٹے ہیں اور سچی نماز کا دعویٰ کرتے ہیں وہ 2 دفعہ جھوٹے ہیں۔ ہم مذہب نہیں کہہ سکتے، تعاون ہوئے، یہ کہتے کہہ سکتے ہیں، کہتے میں تو ڈرتا ہوں، یہ کہو گے آپ؟ تو ایک گروہ نے مسجد بنائی نمازیوں کے لیے، مسجد الگ ہوتی ہے نا، نمازی کی مسجد بنائی، اور جو اللہ ہے جو مسجدوں کا مالک ہے، نمازوں کا مالک ہے، اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا اس مسجد کو گرا دو۔ ہمارا مسجد کو گرانا ہے کوئی؟ اللہ کا حکم آیا؟
کیوں توڑوں مسجد؟ کہ اس کے اندر جانے والے بنیادی طور پر منافق ہیں. سو منافق نماز پڑھے تب بھی جھوٹا. آپ آتے ہیں منافق آج کرے تب بھی جھوٹا. منافق کی میں نشانی بتا رہا ہوں. جو نماز پڑھتا ہے وعدہ پورا نہیں. نشانی بتانا نا کسی کو کان میں رکھنا بات. اور آپ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ منافق ہو سکتا بندہ. میں نے کہا تھا منافق ہونا بہت بری بات ہے. یہ تو کافر سے نہیں برا. میں نے بتایا ایک دفعہ کہ عین ممکن ہے کافر بخشا جائے. منافق کے بخشنے کی بڑی مشکل صورت ہوگی. لہذا تو جھوٹا کون ہے؟ نماز نہ پڑھنے والے جھوٹا نہیں ہے. نماز پڑھ کے وعدہ پورا نہ کرنے والے جھوٹا. آپ کو میری بات سمجھائی؟ جھوٹا خیال کرنے والا جھوٹا ہے. میں اب زمانہ کرتا ہوں کہ شام کو 4 بجے بندے آپ کو یہ ٹوپی ہم واپس کر دیں گے. ٹوپی واپس دے گی. ہم نماز پڑھتے جا رہے ہیں. بات چیت ہمارے ٹوپی والا کہتے ٹوپی میں کیسے نماز پڑھ رہے ہیں. شام کو پھر کرتے ٹوپی واپس کر نماز پڑھ رہے ہیں. وہ میری نماز تیرے گھر کے اوپر دے ماری جائے گی. تو مجھے واپس جاؤ امانت کو. اسلام جو ہے نا اس میں 2 باتیں آئی. آپ سن رہے ہیں تیسرا کہ دیانت اور امانت. یہ بات تھی نا بنیاد میں کہ جو بات بارے میں تھا کہ امین ہے اور صادق ہے. صادق الوعد. صادق کیا ہوتا ہے؟ صادق الوعد قول کا سچا اور امانت رکھنے والا. امانت کا مطلب کیا ہے؟ یہ چیز آپ کو دیا امانت واپس کر دو. آج کا مسلمان سارے نہیں بھائی کوئی امانت واپس نہیں کرتے, وعدہ پورا نہیں کرتے, سچ بولتے نہیں, اور مسلمانوں کے آپ نے سوچتے نہیں, اپنا مطلب کرتے ہیں. نمازیں دبا کر پڑی جا رہی. آپ کو اس کے اوپر یہ فتویٰ لگانا کہ نماز کی وجہ سے یہ فلاح ہو جائے گی ناممکن. اس لیے اسلام کو آپ اس طرح مت سوچو جس طرح پر سائنس کے بارے میں سوچتے رہتے ہو کہ ہمیں تو اپنی بات سے کام ہے. وہ شخص جس نے سماج کے اندر فساد پھیلایا, لا تفسدوا فی الارض, بس فساد پھیلاؤ دنیا میں. لا تفسدوا فی الارض نے دیا کہ فساد نہ پھیلایا, تو آپ ایسے عباد الرحمان اللہ کے بندے ہو گئے. تو اللہ کے بندوں کی نشانی یہ نہیں ہے کہ وہ نماز پڑھتے ہیں. آپ جا کے رکھتے ہو جب جا کر اللہ کے بندوں کی نشانی یہ نہیں ہے کہ وہ نماز پڑھتے ہیں. اللہ کے بندوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ انسانوں کو ان کے حقوق سے معروف نہیں کرتے, ان کی زبان سے جھوٹ نہیں نکلتا, وعدوں کے پابند ہوتے ہیں, اور جو شخص وعدہ نہ کرے نماز پڑھتا جائے. ایک نشانی بتائیے وعدہ کی, یعنی وہ اس کے لیے منافق ہونا جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. اس کا مطلب ہے وہ جانتا ہے کہ خدا کو نہیں, تو مانتا ہے کہ اس پر نماز پڑھنے ہیں. اور اگر خدا ہے تو وہ وعدہ نہ کرنے پہ تو خدا کی سمجھ جدا ہو گیا. لہٰذا 2 خدا رکھنے والے منافق کہلاتے ہیں. 2 خدا سمجھتے کہ ایک کی نماز پڑھ رہے ہیں اور ایک کی موجودگی نام جھوٹ بول رہے ہیں. اس لیے یہ ہے منافق کی دلیل. اب بات سمجھیں. اس لیے کرنا کیا چاہیے؟ سائنس کو آپ گرفتار میں جان دو. دین کیا ہے؟ حضور پاک کے اتباع. دین کیا ہے؟ جو قرآن ہے دین اب وہی سچا دین ہے. اسی سے تعویلیں اور یہ اور وہ کچھ بھی دیکھو. اور مسلمانوں کی حالت دیکھو, ایک آدمی بیمار ہے, بیمار سمجھتے ہو, اس کو تم دوائی نہیں دیتے ہو, اسے کہتے تجھے نماز ہی پڑھتا جا. اس کو نماز پہ لگایا ہوا ہے, وہ کارخانے دوائی کا آپ کام کر گئے. پھر اس کو نماز پڑھتا ہے کہ تمہارے لیے بدعا ہو. آپ بات سمجھ رہے نا کہ تم نے اس کو نماز پہ لگا دیا اور کارخانہ آپ کام کر رہے. آپ بات سمجھ رہے نہیں سمجھتے. اس کو سمجھنا چاہیے کہ مسلمانوں کا جو جمی سرمایہ ہے, مسلمانوں کا کام آنے والا سرمایہ, وہ اس سے چاند نمازیوں کا قابو آ گیا. وہ نماز پڑھنے جا رہے ہیں, مسلمانوں کا سرمایہ قابو کرتے جا رہے ہیں, مسلمانوں کی زمینیں قابو کرتے جا رہے ہیں, مسلمانوں کے کام قابو کرتے جا رہے ہیں. اور مسلمان فاقے میں آ جاتے ہیں تم اللہ کو یاد کرو تمہیں تمہارا اللہ دے گا, اور مجھے کارخانہ قابو ہوگا. یہ بات جو ہے نا یہاں سے آ کے دقت ہوگی. جن لوگوں نے جھوٹ سے کاروبار کیے, جن لوگوں نے وعدے فراموشی کی, جنہوں نے وعدے پورے نہ کیے, جنہوں نے 2 زبانیں بولی, سن یہ واپس کیا ہوتا ہے, یہی سارے فساد ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مطلب یہ دکھا کہ نماز اول تو نماز پڑھنے کا حکم ہی کو نہیں, بات ہی ختم. پھر جب نماز پڑھو, نماز قائم کرنے کا حکم ہے. قائم کام ہوتی ہے 7 لو آپ ہم جا کر آج بن نہیں جا سکتا, تو کیوں نہیں جا سکتا. وہ کہتے ہیں مجھے رات کو میرے گھر میں درد ہے, رات سے درد ہے, اس پہ پایا چلاؤ گولی, پھر اس پہ لے جاؤ مسجد میں. اور تم مجھے گولی مارتے ہو, کھلاتے تو نہیں ہو. نتیجہ یہ ہے کہ تمہاری مسجد فساد کی جڑ بن گئی. مسجد کے اوپر الاؤٹ کی وجہ تھا کہ جو منکری میری حالت خبردار تم یاد کر لو گے کب تمہارا ختم ہونے والا وقت آ گیا. پھر ہم یار کیلے لگاتے ہیں, تم یار فون کرتے قرآن نہیں پائے.
تو یہ فسادات جو ہے نا اس وجہ سے جو ذہین لوگ ہیں نا وہ سارے بیچارے چپکے سے نماز پڑھتے جاتے ہیں خاموشی کے ساتھ. ہم بات نہیں وہ نماز میں شور نہیں چاہتے کیونکہ نماز جو ہے مسجد جائے عافیت نہیں رہی. ابھی تو خیر سے کچھ عرصے بعد دیکھو کہ مسجد جو ہے جائے عافیت نہ رہے گی. مسجدیں دوسری مسجدوں کے مخالف آوازیں بیان کرنی شروع کر دیں گی. اگر میں نے پہلے کہا تھا لاؤڈ اسپیکر نکال دو تو مسجدوں میں نماز شروع ہو جائے. اب مسجدوں میں تقریر ہوتی ہے. اچھا اندازہ لگاؤ صبح 4 بجے اذان ہونے کی 5 بجے 6 بجے کتنے بجے ہوتی ہے اذان؟ بہت بات ہوتی ہے. کتنے بجے نہیں کوئی 4 بجے تک نہیں ہوتی, کوئی 5 بجے کے بعد کی ہوتی ہے. 4 بجے ایک بندہ تقریر کرنا شروع کر دی. اے مسلمانوں یہ ہوا وہ ہوا, تاریخ میں ابھی بکار سے یہ فرمایا, پتہ نہیں کون سے نام ہے آپ میں رکھتا تھا کتاب. ایک جگہ پہ کیسے لگا دی بندے نے رات کو, اے کل کی رات کیسے تعلیم گاڑی کی لگائی. وہ پرانی کیسے کہیں پر میں نے کھانے والے میں نے خطاب کیا تھا. وہ پھر کھانے والا آ گیا 4 بجے کھانے والے میں تقریر کر کے لگا ہوا ہے پاگل کی او لاؤ اسپیکر کھل پہ گھر نہ کرے بندے نماز کیا نماز. بچے بیمار ہوتے ایسے تو من ساری بڑی جگہ ہے کیوں تقریر. تو یہ ہے مطلب مسجدوں کو نجائز بینا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن سننا یہ فرض. کہ جب قرآن کی آواز ہے بالکل اٹینشن ہو کے سنا کرو ادب کے ساتھ جھپ جھپا کے. نہیں ہے نا کیا ہے آپ کا ویدا پورے قرآن تاکہ تم پر اہم کیا جائے. بالکل اٹینشن ہو کے سنا کرو, محبیت کے ساتھ سنا کرو. پڑھنا اتنا فرض ہے کہ نہیں, سننا بہت فرض ہے. کوئی کہا کام کیا سر مولانا صاحب نے سمینہ ہوتے تھے لوگوں کی جگہ سمینے ہو رہے ہیں. سارے لوگ جاتے سمینہ کے بدلے پہ 10-12 مولوی ہوتے تھے. تاریخ آدمی ایک آدمی سمینہ قرآن شروع ختم. انہوں نے کہا بڑا مشکل ہے. وہ فل اسپیڈ کے اوپر مطلب کیسے لگا دی. اور میں فرمر بولے بڑھتا ہے اتنے وہاں بندہ کو نا جیسے گھر کی گھومنے شروع کریں گے. سمینہ ہے جا کے سنیں گے بیٹھ کے وہاں سے آواز ہی آواز ہے مطلب رکھا وہ ٹیبلٹ آ کر. یہ جو چیزیں ہیں نا ان کی وجہ سے مسجدوں میں نقصان ہوگا. جوتی چکے ہوئے مسجد سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جب پھر اور لے لیں گے پیدل آ جائیں گے ننگے پاؤں آ جائیں گے. آپ اثر یہ کوئی نہیں پڑتا ان کے ایمان کا نہیں ہو اگر تو پھر یہ جو ہے نا بہتر ہے. اب میں نہیں کہتا مسجد بند کرو, لیکن جن مسجدوں میں فساد اور غلط بات ہوتی ہے ان مسجدوں کو اوائڈ کرو. مسجد میں ذرا لوگوں کی ہونی چاہیے. اب اصل میں مسجد کی بات کی مسجد ضرور بات کرو. سچ ہے جو سچے لوگ ہیں سچوں کا ساتھ دو. تو جھوٹ کے نام بھی مسجد بن رہی ہے. مسجدوں کو چندہ ہی کھانا لوگ شروع کر دیں تو مسجد کو ہر مسجد چندہ 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 کیا ہے مسجد بنانی ہے. آپ خدا کا خوف کرو, آپ دیکھو غور کرو کہ مسجد خدا کی تمہیں چلنے کی ضرورت ہے. دن سے آگے تو بنا لے گا نہیں چل کچی مسجد نماز پڑھو. اینا گھر ہے 4 بجے کتنا گاڑی پہ کھان دو اسے اللہ گھر رہنے دو 5 ٹائم بھی دیکھو وہ کیا کرتا ہے. تو وہ کہتے ہیں نہیں مجھے اللہ تعالیٰ جاننے پکے گھر میں کچھ پتہ ہے تنگ مارمر ضرور لگاؤ. پتہ جیسے گھر ہے تنگ مارمر پسند ہے کہ پتہ کچا گھر پسند ہے. پتہ غریبوں گھر میں رہتا ہے پتہ امیروں گھر میں رہتا ہے. مطلب کہا جاتا رہتا ہے غریبوں گھر میں رہتا ہے زیادہ. ہم بتا دیکھیں ہم سب کہتے ہیں کہ غریبوں گھر کہ اللہ تعالیٰ جو آنا جانا اس کو ادھر ہوتا ہے. کیوں کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے محبوب گزرے ہیں نا ان کو اس نے مطلب امیر بھی زیادہ کیا. اگر پیسہ آیا ہے تو انہوں نے پہلے تقسیم کر دی. اس لیے اللہ تعالیٰ وہاں مطلب کاروبار آنے جانے کا سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے نا اللہ کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے. آپ یہ بتاؤ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی. اب میں بتا دوں آپ کو آپ کے سوال کا جواب ہے کہ نماز کیا ہے. اگر آپ کی زندگی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اتباع میں آ جائے تو پھر آپ بات کرتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں. صحیح یعنی کہ اگر آپ نے اپنی بیٹی کو جہیز اتنا جہیز دیا جتنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو دیا تو پھر تو مبارک مسلمان ہو تم. ورنہ ریاتی نمبر لے لو اور بحث نہ کرو. کیا کرو ہاں بتایا کر لو کہ یار فی اللہ حالات ایسے ہیں ہمارے زمانے میں مجبوری ہے تمہاری بیٹی کو شادی ہوتی نہیں ہے اس لیے میں فریج کوئی دینے پڑے ساتھ میں ایئر کنڈیشن دینے پڑے. ورنہ ہمیں کیا ضرورت تھی کہیں کہیں آدمی پیار کر لے دوسرے آدمی کی آفت ہو جائے گی. ایک آدمی کیا کرے ایک آدمی پیار کر جائے تو دوسرے آدمی کو خیریت ہو جائے گی. تاکہ کون کرے آپ کے علاوہ کو کریں گے تجھے آپ نہیں کر سکتے چلے آدمی تو یہ کہے کہ میری زندگی حضور پاک کی خوشنودی کے لیے گزارنی ہے وہ کرے. جسے سماج کی خوشنودی کے لیے گزارنی ہے وہ نہیں کرے. آپ تم سوچو کہ کس کی خوشی کے لیے زندگی گزارنا چاہتے ہو لیکن نہیں اس میں اجر مگر نہیں ہے. اس طرح کمر میں جاتے وقت آپ بات کرتے ہو کہ آخری وقت کیا کہا دیدار
ذبح کے دیدار مانگو گے. لیکن یہ تو نہیں کہا کہ اگر مگر آخری وقت آ گیا نا, آخری وقت جس کی یاد ہے اس کو زندگی میں پہلے وقت کے ساتھ یاد کرو. یاد رکھ لو کیا کہا, جس کے ساتھ آخری دن کاروبار ہوتا ہے نا اس کے ساتھ پہلے دن سے شروع کر دیتا. اگر نہیں کرتے ہو تو تم جھوٹے ہو. بس نام اسلام کا بیٹے خاموش کرو. بس آپ لوگ گزارا کرتے جاؤ, یا رب العالمین معافی دے دے. معافی مانگنا ہی بہتر ہے. معافی ناج کی ترقی کے ساتھ اسلام کی ترقی کی کوشش لگ رہی ہے. سائنس مستقبل کو دیکھتی ہے, مذہب جو ہے نا ماضی کو دیکھتا ہے. ہمارا معراج اور معیار کیا ہے, جتنا ہم ماضی کے قریب جائیں گے, زندگی قریب جائیں گے, اتنا ہی ہمارا دین بہتر ہوگا. آگے نہیں جانا, واپس جانا ہے. واپس کیا ہوتا ہے, اگر آپ کے گھر میں کوئی پرانی چیز ہو نا, آپ کہیں گے پرانا گھر ہے. پرانی طرف کے بالے بولے رکھتے ہو, چھتیر رکھتے ہو, کیا کہیں گے پرانا گھر ہے. اگر آپ پرانی طرف کی نماز پڑھتے ہو کیا کہیں اچھا ہے. وہ پرانے بندے جو ان پڑھ لوگ تھے یہاں پر, ان کا دادا صاحب نام تھا, میرے خیال ہے کہ یونیورسٹی میں پروفیسر بھی نہیں تھی. آپ تو ان کی چیئر بھی بن گئی ہے. وارث صاحب کی چیئر بنتی. وارث شاہ جو ہے نا پنجابی کے بڑے بڑے ماہر وارث صاحب پہ ریسرچ کر رہے ہیں, اور وارث صاحب ریسرچ میں معیاری پنجابی کا ایکسپرٹ ہو گیا. اب جو ماضی میں جائے نا وہی زندگی صحیح تھی. دادا صاحب قریب تھا اور وہی زندگی صحیح تھی. اور آپ مولا علی آج کل ہیں یہاں پر اس دور میں نہیں, بس نام آج لے رہے ہو, کیوں نام لے رہے ہو؟ شاعری مدد کہہ رہے ہو نا. اب بتاؤ لایا کیسے لگاتے ہو علی کا لگاتے ملانگتا پہلے اس کو بندے کبھی نے سمجھ کیا ہے. تو بندہ یہ کہ آج کو نعرہ لگا رہے ہو, میں پوچھتا علی کون ہے, آپ کیا کہتے ہو ایک ہے. اگر آپ کو کھیل میں جو نہیں کیا سیکھا ہے میں کہ علی کون ہے, کہتے یہ پڑھ لو جی کتاب نہیں پڑھ لیجیے. کوئی ہے واقعہ, وہ واقعہ سمجھنا ہے نا, تو پھر تم اسلام کے اوپر بحث کرنی بند. صرف آپ فرائض پورے کرتے جاؤ, اللہ کا نام لیتے جاؤ, اور ایسا نہ ڈسکس کرو کہ تمہارا سارے کے سارا جو ہے نا اعمال نامہ ڈھیر کر کے پاس کر دیا. اس لیے یا اللہ بیٹر وقت ہے. اچھا دین کون ہے, جو پرانا, اسی جگہ جاؤ ہونا بہتر ہو. جیسے مدد واقعہ دعا کرتے جاؤ. مسلمان میں بیت بند کر, اسلام کے نام کی بیت بند کر. اب کیا کرو, اسلام کے نام کی بیت بند کر دو, زندگی کے نام تو اللہ تعالیٰ آپ نے ان کو سلامت رکھے. دین بہت آسان ہے. آپ نے کبھی دیکھا ایک آدمی پہ مار آدھی ہے, باقی نیکی کو نہیں, اسے کدھر جائے گا وہ آدمی, آپ بتاؤ کدھر میں جائے گا, اندازہ لگا. تو پھر یہ بات ہوئی کہ ماں کتنی نمازوں کے برابر کرتی ہے, سارا دین ہے. نمازوں کے برابر نہیں ہوتی, سارا دین ہے. فرمایا کہتے جو مکمل دین تھا اس نے فرمایا, بات ہی ختم ہوگی. اللہ کہتا ہے جس رب کو تم نے دیکھا ہے پالتے ہوئے اپنے آپ کو, یعنی ماں باپ, اس کو تم نہیں مانتے, مجھے تم کیا مانو گے. وہ تم پال رہے تھے, تمہیں یاد ہے کل تک اسپون فٹے کرتے ہیں, پالتے ہیں, سنبھالتے ہیں, پورا رام بنا ہوا, تو اس کو تم نے دیکھا پالتے ہوئے, اس کو تم نے نہیں مانا, تم کون سے رب کو مانو گے. حاضر رب کو جسے نے مانا, غیب رب کو کہاں سے مانے گا. تم جھوٹے ہو. جو ماں باپ کو نہیں مانتا اللہ اللہ کرتا جا رہا ہے, جھوٹا ہے. اب بات میرے پہلے ماں باپ کو مانو. جو بڑے پورا نہیں کرتا نمازیں پڑھتا ہے, جھوٹا ہے. جھوٹا بندہ مسلمان ہونے کا کوئی دعویٰ لمبا چوڑا نہ کرے, معافی چاہتے. چھوٹی چھوٹی باتیں زندگی کی یاد آتے ہیں, چھوٹی چھوٹی باتیں میں سارا کام ختم ہو جانا ہے. تو تمہارے کو پریشان نہ کرو, دوسروں کو دونوں بھیجنے کی کوشش نہ کرو, اس کو جنت میں بھیجنے کی کوشش نہ کرو. کہتے تم نے کلمہ پڑھا, سبحان اللہ, تم نے کتنے اچھے لگ رہے ہو, چل اللہ تو جنت میں جا رہے. تو کہتے صرف کلمہ تو پڑھا تم نے ابھی کہا تم نے پڑھی, ابھی نمازیں پڑھنی پڑیں گی, پھر روزے رکھنے پڑیں گے, پھر جو ہے وہ تیرے اوپر سارے کے اوپر کتابوں کا نام ہم ڈالیں گے, تو انشاءاللہ تیرا برباد ہو جائے گا. اب پتہ کیا کہتے ہیں, یا اللہ ہم پڑھ پڑھ کے پاگل ہو گئے, تو اس کو ویسے معاف کر دیا. ہم نہیں معاف ہونے دیتے. جو کہتے ہم نہیں معاف ہونے دیتے اس کی بخشش کبھی نہیں ہوگی. اب کس کی بخشش نہیں ہوگی, جو دوسرے کی بخشش نہیں ہونے دے گا. اللہ تعالیٰ معاف کر دے تو کیا کر سکتا ہے, سب کو معاف کر سکتا ہے. تجھے سب کو معاف کر دے, نماز پڑھی اس کے بھی معاف کر دے, پڑھ سکتے نہیں معاف کر. دین چاہیے سب کو معاف, راضی رہو. کیا کرو, راضی رہو. دین کو بیچ کر دنیا نہ بناؤ. چھوٹی چھوٹی بات ہے نسخہ کہ دین کو بیچ کر دنیا نہ بناؤ. دین کے حوالے سے تعلقات کو دنیا کے لیے استعمال کرنے والا یقیناً خسارے میں, دنیا کو دین میں نقد کرنے والا یقیناً فائدے میں ہے.
وہ تو آسان بات ہے. اگر اللہ نے تمہیں دنیا دی ہے اس کو دین بنا لو, دین کے حوالے سے استعمال کر لو. اگر دین ملا ہے تو اس کو دنیا داری میں نہ استعمال کرو, خرچ نہ کرو. یعنی کہ عبادت کے پیسے نہ بناؤ, پیسے کی عبادت بنا لو. اور جب بات سمجھا نہیں, اسی لیے اللہ تعالیٰ کرتے ہیں, حرام فرمائے ابھی اولادوں کو اب کنٹرول میں رکھو, اولادوں کو دین سکھاؤ. دین کیا ہے؟ اللہ کی عبادت, اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت, اطاعت. وہ زندگی کے قریب رہنے کی کوشش کرو, چڑھا نہ کرو. اندازہ لگاؤ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے کہ یہ لوگ کافر, پھر انہیں بتاتے ڈالی. کمال ضرب ہے نا, یہ لوگ مخالف رہے ہمارے ساری عمر, آج ہم فاتحین ہیں, کیا کیا جائے, انہیں کو ملا لیا تھا. کس کو ملایا؟ وہ جو مخالف تھے, یعنی کہ برا بھلا کرنے والوں کو صحابی بنا لیا. آپ کو تو امتی بنے ہو تو صحابی کیا سمجھا ہے, آپ اندازہ لگا لو. مخالفین کو صحابی بنانا پھر یہ شان رسالت ہے. اس لیے کسی مسلمان کو اس وقت غیر مسلم نہ کہنا جب تک آپ کے علم میں لو. حضور پاک اس کو اپنا بنایا, تم کون ہوتے اپنا نہ کرنے والے؟ اس لیے ڈر آنا چاہیے, یہ مسلمان ہیں کہ نہیں ہیں, وہ مسلمان ہے کہ نہیں ہے, وہ بھی ہے. وہ جب بیمار تھا اور نماز میں نہیں پہنچا وہ بھی ہے, اس کے لیے دعا کرو, آسانی کرو. اچھا یہ جگہ کون کرتا ہے؟ یہ مولوی جگہ کرتے ہیں. وہ جو جھوٹے ہوتے ہیں مولوی, جو بہت سارے مولوی جھوٹے ہوتے ہیں کہ یہ تو لطف ہے کتاب میں جیسے نماز نہیں پڑھی تو 70,000 سال سے الٹا لٹکنا ہے, تو وہاں پر الٹا لٹک پڑے گا. کہ بول نہیں رہتے کہ یہاں 70 پیسے یہاں دو, 10 پیسے دو, 10 تمہیں یاد ہو تو کتنے دنیا میں ملتے ہیں؟ 10 دنیا میں 70 آخرت میں. یہ ہے نا 1 روپیہ اللہ کی راہ میں دو کیا ہے, 10 دنیا 70 آخرت. 70 روپئے آپ کو 70,000 روپئے ملے گا, 1000 روپئے دیا آپ نے, آخرت میں کتنا ملے گا؟ وہاں دکانیں لگی تم نے خرید میں 70,000 روپئے پوچھ لیا, اور نے بڑے خوش ہو کے بعد کہیں نہیں لے گا, بتا وہ کہیں پاس جائیں گے نہیں, 70,000 جائیے وہاں نہیں ہے. کوئی دکان کو بازار کوئی مارکیٹ کوئی یار کے نہیں. اور بات اور ہے, اس سمجھانے کے لیے آپ کو بات بتائی ہے کہ یہ بات جمع ہے, مطلب یہ منفعت ہے, اور طرح کی منفعت ہے. اور یہ نہیں جو آج آپ کو 70 میرے اکاؤنٹ کی طرح لے کر آپ نے کہا یہاں میرے پیسے بن گئے, اتنے پیسے کیوں بنتے ہیں؟ قبر میں آپ کو پیسے دے دی جائے گی جی باقی کے 70,000. قبر میں نے کیا کرنا ہے کہ وہ قبر کے درخت ہے جو خرچ نہیں کرتے ہو, یہاں تو خرچ نہیں کرتے ہو, یہاں تو وہاں جدا کرتے ہو, تو کس کی نہیں رکھ رہے ہو قبر کے لیے, تو قبر میں تم نے کھانا نہیں ہے تو. اس لیے آپ نے سر پہ جو واجب الادا کرتے ہیں, جو واجب الادا بوجھ ہیں وہ ادا ہے, یہ اسلام ہے. دوسرے کا آپ اس کے تقاضے سے پہلے دے جاؤ, کیا کرو صحیح صاحب, دوسرے کا آپ اس کے تقاضے سے پہلے دے دو, بس راضی ہو کے جاؤ, تو راضی کر کے جاؤ, تو راضی رہو, ہر ایک کے ساتھ راضی رہو. ٹھیک ہے بات, آسانی بات.